بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ان تمام امیدواران کو میری طرف سے مبارکباد جو کہ انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں، جن کا جو ہے نا کوالیفائی لکھا گیا ہے نا پنجاب پولیس کے رزلٹ کے اندر، ان کا انٹرویو لازمی ہوگا۔ اب انٹرویو کی تیاری تو لازمی کرنی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ بس منہ اٹھا کر چلے جائیں اور انٹرویو ہو جائے گا، تو اس کے لیے جو ہے نا تیاری کرنی پڑے گی۔ میرے علم میں جو کچھ ہے، جو نالج ہے انٹرویو کے بارے میں، وہ میں بتا دیتا ہوں، اس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ انٹرویو اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ ہیں انٹرویو سے پہلے کی اہم ترین باتیں جن کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ اپنا موبائل نمبر آن رکھیں جو آپ لوگوں نے دیا تھا، کیونکہ کال آنی ہے، کال آئے گی آپ کو انٹرویو کی، جن کا انٹرویو ہوگا، تو اپنا نمبر آن رکھیں جو دیا تھا، اور یہ کسی بھی وقت کال آ سکتی ہے تو اس کا انتظار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پرسنالٹی آپ لوگوں کی جائے گی۔ پرسنالٹی کے لیے اگر آپ لوگوں کے بڑے بڑے بال ہیں، فن خاں بنے ہوئے ہیں، ہیرو بنے ہوئے ہیں، تو وہ کٹوا دیں، اور اس کے علاوہ ناخن بھی تراش لیں۔ یہ دو چیزیں کرنے کے بعد پھر جو ہے نا اپنی بری عادات ختم کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں پر وہ آپ لوگ اپنانے لگیں اپنی عادات، جیسے خارش ہو گئی، ناک میں ہاتھ ڈالنا، اس کے علاوہ اور بھی جو چھوٹی چھوٹی گندی حرکتیں ہوتی ہیں نا وہ چھوڑ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں ذرا غلط امپیکٹ پڑے۔ یہ دو تین چیزیں ان کا خیال رکھنا ہے، اور بھی اگر آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہوں تو ان پر بھی عمل کرنا ہے، یا کہیں اور سے سنیں تو۔ اچھا، اب بات آتی ہے کہ کیا کیا چیزیں جو ہے نا آپ لوگوں نے یاد کرنی ہیں وہاں جانے کے لیے۔ تو پہلے ہے کہ پولیس کا آپ لوگوں نے جو ہے نا انٹرویو دینا ہے، اس لیے پولیس کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے۔ جس ادارے کا بھی انٹرویو دے رہے ہو نا، تو اس ادارے کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے۔ تو پولیس کے حوالے سے تھوڑی بہت اس کی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ سی سے کیا مراد ہے کانسٹیبل، ایچ سی سے ہیڈ کانسٹیبل، ڈی پی او ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر۔ یہ ایک لسٹ ہے، یہ جو ہے نا آپ لوگوں کو یہ جو کتابیں ہیں نا ڈوگر والی، علمی ہوگی یا دوسری، ان کے اندر شروع میں ان کے انٹرویو کے بارے میں ویسے تفصیل سے لکھا گیا ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتی ہیں کہ وہاں پر پولیس کے بارے میں انفارمیشن ہوگی، اور یہ ایچ سی سے کیا مراد ہے، کتنے ستارے ہوتی ہیں، ان کے بارے میں نالج ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنے شہر کے بارے میں بھی نالج ہونا چاہیے، جس شہر میں آپ رہتی ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ اسلامیات کے بارے میں تو لازمی کوئی نہ کوئی سوالات وہ پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھیں انٹرویو ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ آپ رٹے لگا کر جائیں کہ یہ سوال جو ہے نا اس اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھا گیا تھا تو مجھ سے بھی یہ پوچھا جائے گا، تو ہر ایک اسٹوڈنٹ کا ڈیفرنٹ ہی ہوگا انٹرویو۔ ہر ایک کا مطلب نئے نئے سوالات پوچھیں گے وہ۔ اسلامیات کی جو موٹی موٹی چیزیں ہیں نا کہ کتنے غزوات ہیں، غزوہ بدر کب ہوا، غسل کے کتنے فرائض ہیں، اسلام کا پہلا خلیفہ، دوسرے خلیفہ، جو موٹی موٹی چیزیں نا ان کو آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے۔ اچھا، مطالعہ پاکستان ہے، اس کے بارے میں جو ہے نا کہ پہلا آئین کب بنا، دوسرا تیسرا، اس کے بارے میں ذرا موٹی موٹی چیزیں یاد ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ تاریخیں جو ہے نا 1967 میں کیا ہوا تھا، اس کے بعد 1906 5، جو مین چیزیں ہیں نا وہ آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے۔ ایک نوٹس بنا لیں، یا کتابوں کے اندر موجود ہوں گے تو ان کو دیکھ کر جائیں، ان میں سے بھی اگر کوئی نہ کوئی سوال پوچھیں تو آپ لوگوں کو آنا چاہیے۔ آئے گا سوال تو جو ہے نا آپ لوگوں کو کانفیڈنس ہائی ہوگا، اور جو ہے نا آپ ذرا سیٹسفیکشن بھی ہوگی، اگلے کو بھی پتہ چلے گا کہ اس سے جو ہے نا نالج ہے۔ اس کے علاوہ سیاست کے بارے میں بھی تھوڑا بہت نالج ہونا چاہیے، سیاست کے جیسے چل رہے ہیں نا حالات۔ اب تو اکثر جو ہے نا سارے کے سارے وزیر اعلیٰ ایم این اے یہ سارے وزیر اعظم چینج ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جنرل نالج دنیا میں سب سے بڑا چھوٹا، یہ موٹی موٹی جو چیزیں ہیں نا ان کے بارے میں نالج ہونا لازمی ہے۔ اچھا، آگے وہ سوالات جو اکثر پوچھے جاتے ہیں نا انٹرویوز کے اندر، تو ان کو بھی دیکھ کر جانا ہے۔
تعارف تو لازمی کروانا ہوگا. تعارف ہر کسی سے ہی ہوتا ہے. تو تعارف یہ جو ہے نا جو میرے خیال میں ذہن میں آ رہا ہے نا وہ دو طریقوں سے. ایک تو یہ ہے کہ اگلا پوچھے گا کہ کہے گا کہ اپنا تعارف کروائیے, تو آپ لوگوں نے تعارف کروانا ہے. تعارف کس طرح کروانا ہے اس کے بارے میں زیادہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے. اپنا نام بتانا ہے, ڈگری, والد کا نام, بس زیادہ جو ہے نا ڈیٹیل بھی نہیں بتانی, شارٹ سا. اس کے لیے مزید آپ جو ہے نا یوٹیوب سے یا فیس بک سے جو بڑے بڑے سکالرز ہوتے ہیں سکھاتے ہیں انٹرویو کے بارے میں, ان کی ویڈیوز دیکھیں وہ کس طرح جو ہے نا بتا رہی ہیں کہ کس طرح تعارف کروانا ہے. اس کے علاوہ اپنے جو بڑے اساتذہ کرام یا سینئر جو پہلے دے چکے ہوں نا انٹرویو, ان سے بھی نالج حاصل کریں کہ کس طرح ہم تعارف کروائیں. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس طرح بھی پوچھ سکتا ہے کہ اپنا نام بتائیں, سوالات کے ذریعے, پھر والد کا نام بتائیں. دو طریقوں سے مطلب تعارف ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہے گا کہ اپنا تعارف کراؤ, ادروائز ایک ایک سوال کر کے کہ اپنا نام, پھر وہ پوچھے گا والد کا نام, پھر آپ کی ایجوکیشن کیا ہے. تو اس طرح جو ہے نا سوالات وہ پوچھ سکتے ہیں. اچھا, یہ ادارہ کیوں جوائن کرنا چاہتے ہو, یعنی کہ آپ پنجاب پولیس کا دے رہے ہیں تو وہ پوچھیں گے کہ یہ ادارہ کیوں جوائن کرنا چاہتے ہو, باقی ادارے بھی تو ہیں. تو پھر آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ ہمیں شوق ہے اس میں, اس کے علاوہ روزگار کا سلسلہ ملے گا, اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے بتا دینا ہے. شوق ہے, ایمانداری سے میں کام کروں گا, اس میں رہ کر میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, اس طرح جو ہے نا بتانا ہے. تو یہ جو کامن کوسچن ہے ان کو جو ہے نا اچھی طرح سے دیکھ لینے ہیں. ان کا چاہے رٹا بھی لگا لیں آپ, ان کو لازمی تیار کر کے جانا ہے. اچھا, ہابی کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی ہابی کیا ہے. تو ہابی جو ہے نا کوئی ایسی بتانی ہے کہ آگے سے اگر وہ اس ہابی کے بارے میں کوئی سوال پوچھے تو آپ لوگوں کو آنا چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میری ہابی کرکٹ کھیلنا ہے, میں ڈیلی کرکٹ کھیلتا ہوں, تو ہو سکتا ہے آپ سے پوچھ لے کہ فلاں ورلڈ کپ کب ہوا تھا, فلاں کھلاڑی نے کتنی سینچریاں کی, اس طرح کوئی سوالات پوچھ سکتے ہیں. تو کوئی ایسی ہابی چوز کریں جس کا آپ کو جو ہے نا آگے سے نالج ہو. اس کے علاوہ آپ لوگوں سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی برائیاں بتاؤ 5, اپنی 5 اچھائیاں بتاؤ. تو وہ اس طرح بتانی ہے, جیسے برائی کو پوچھنا تو اس طرح کہنا آپ لوگوں نے کہ میں رات کو لیٹ سوتا ہوں, یعنی کہ سوتا بھی ہوں لیٹ سوتا ہوں, یا میں نماز لیٹ پڑھتا ہوں. تو اس طرح جو ہے نا بتانا کہ پتہ بھی نہ چلے کہ یہ برائی ہے, اور ایسے نہیں بتانا کہ میں زنا کرتا ہوں, میں شراب پیتا ہوں, میں جو ہے نا چوریاں کرتا ہوں, اس طرح نہیں بتانی. اس کے علاوہ اچھائیاں بھی ایسے بھی نہیں بتانا کہ میں بڑا یہ ہوں وہ ہوں, تو وہ بھی جو ہے نا نارمل لیول کی بتانی ہے. اس کے علاوہ ہر کسی سے مختلف قسم کے سوالات ہی پوچھے جائیں گے. اسلامیات سے ہر کسی سے آپ ایک سوال تو نہیں پوچھیں گے اسلامیات کا, یہ ایک ہی سوال ہے یہ اس سے پوچھیں گے. اسلامیات یا پاک اسٹڈی, جو دوسرے جو ہے نا سبجیکٹس ہیں, تو ان کو بھی میں نے بتایا کہ وہ دیکھ کر جانا ہے. اب جو ہے نا اصل بات پر آتے ہیں, اصل چیز ہے کیا, وہ ہے پریکٹس. پریکٹس 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 ہوگی تو جو ہے نا انٹرویو کامیاب ہوگا. ایک جو ہے نا اسٹوڈنٹ اگر وہ مطلب پریکٹس کر کے جاتا ہے انٹرویو دیتا ہے, اور دوسرا ایسے ہی چلا جاتا ہے, تو ان دونوں میں فرق ہوگا. تو لہٰذا پریکٹس لازمی کریں. پریکٹس کے لیے جو ہے نا اپنے بڑوں کو کہیں یا ٹیچرز کے ہمارا انٹرویو لیں, ہمارا کال کے ذریعے واٹس ایپ پر ویڈیو کال کر کے ہمارا انٹرویو لیں, یا فزیکلی کوئی ہو تو ان سے پوچھیں کہ وہاں کس طرح بیٹھنا ہے, کس طرح پاؤں رکھنے ہیں, کس طرح یعنی کہ فٹنگ پوزیشن ہونی چاہیے. سارا کچھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کا کانفیڈنس چیک کرتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی عادات کیا ہیں. تو اس کے حوالے سے جو ہے نا اپنے سینئر حضرات سے بھی مشورہ لیں, پریکٹس کریں ان کے ساتھ. ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر آپ شیشے کے آگے ٹھہر کر جو ہے نا باتیں وغیرہ کریں تو اس سے بھی جو ہے نا کانفیڈنس ہائی ہوتا ہے, اس سے اچھی خاصی پریکٹس ہوتی ہے. اچھا, زیادہ سے زیادہ بس پریکٹس ہی کریں. تو یہ تھی جو ہے نا انٹرویو کے حوالے سے جتنی مجھے نالج تھا وہ میں نے بتا دیا ہے. اس کے علاوہ یہ ایک پی ڈی ایف میں شو کرتا ہوں, یہ
PDF میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، یہ میں نے تھوڑی سی بنائی ہوئی ہے. یہ ڈوگر والی کتاب ہی ہے، انٹرویو آپ کے انداز اور اعتماد کا امتحان. تو یہ ڈوگر والی بک جس کے پاس ہے نا وہ دیکھ لے. اس کے اندر بھی اچھی خاصی جو ہے نا انفارمیشن لکھی ہوئی ہے انٹرویو کے بارے میں کہ کس طرح ہوتا ہے، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی ان کے بارے میں ہوگا، جیسے یہ ہے نیچے یہ لکھا ہوا ہے کانسٹیبل CASI سے کیا مراد ہے، IP کیا ہوتا ہے، HCSI. یہ مین چیزیں ہیں، یہ تو بس یاد کر لیں. اگر ان میں سے آپ لوگوں سے سوال پوچھیں نا تو فوراً فٹافٹ آنا چاہیے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ وہ سوال کر رہا ہو اور آپ جواب دے دیں، پہلے ان کا سوال سننا ہے، اس کے بعد جواب دینا ہے. غصہ نہیں کرنا، کہیں کسی حالت میں بھی غصہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے مار کھا سکتے ہیں آپ لوگ. تو ہو سکتے وہ ایسے سوالات آپ لوگوں سے پوچھیں جن کے ذریعے سے جو ہے نا غصہ آتا ہو، بندہ غصہ کر جائے. تو اس طرح پوچھ سکتے ہیں وہ آپ لوگوں سے سوالات کے چیک کریں کہ اس کے اندر غصہ آتا ہے، جذباتی ہوتا ہے یہ بندہ کہ نہیں. تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں. تو یہ تھی انفارمیشن انٹرویو کے حوالے سے، جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے نالج دے دیا. اس کے علاوہ بھی آپ لوگ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کریں، یوٹیوب پر سرچ کریں انٹرویو کے بارے میں. تو بڑے بڑے جیسے سکالر ہیں قاسم علی شاہ، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، تو ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں. میں تو ایک چھوٹا سا بس بندہ ہوں، میں نے جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے بتا دیا، اور مزید آپ لوگوں کو ادھر سے ہی نالج ملے گا. ان کو بھی دیکھیں، ان کو بھی فالو کریں، انشاءاللہ انٹرویو اچھا ہوگا. وہ جو ہے نا اوورآل ویسے بتائیں گے انٹرویو کی کئی ٹائپس ہوتی ہیں. یہ پنجاب پولیس کانسٹیبل کا جو ہے نا انٹرویو ہے، تو یہ کوئی زیادہ ٹف نہیں ہوگا، اس کے اندر بس نارمل لیول کا ہی انٹرویو ہوگا، زیادہ ٹف قسم کا یہ انٹرویو نہیں ہوگا. تو زیادہ پینک نہیں ہونا ہے، ڈرنا نہیں ہے، تو بس کانفیڈنس ہونا چاہیے. تو زیادہ سے زیادہ بس پریکٹس ہی کریں اور ان باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کا انٹرویو اچھا ہوگا. امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور اگر پسند ہو تو لائک کر دینا. اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کرتا رہوں اور ان کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے. اللہ حافظ.